پھر میرے نانا نے ایک واقعہ اپنا سنایا۔ کہنے لگے میری ایک بہت قیمتی انگوٹھی جس پر ہیرے جڑے ہوئے تھے، جو کسی سے مجھے تحفہ ملی تھی، میں نے وہ انگوٹھی چمڑے کے ایک باکس میں رکھی تھی۔ میں نے ایک دن اس باکس میں دیکھا تو وہ انگوٹھی غائب تھی۔ بہت پریشان ہوا، ادھر ادھر تلاش کیا لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ آخر کار میں نے اپنا مخصوص وظیفہ محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتا رہا لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ تھک ہار کر میں نے عرق گلاب کا عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایسا عمل ہے جس میں عرق گلاب کو نیک اور صالح روحیں پی جاتی اور وہ نیک اور صالح روحیں مجھے میری منزل کا پتہ بتا دیتی۔ وہ میری انگوٹھی چرا کر کیوں لے گئیں؟ عرق گلاب کی بوتلیں میں ڈالتا گیا اور پڑھتا گیا۔ پڑھتے پڑھتے آخر کار مجھے پتہ چلا کہ وہ انگوٹھی ایک جن عورت اٹھا کر لے گئی ہے اور وہ سمندر پار چلی گئی ہے تاکہ میں اس تک نہ پہنچ سکوں۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ وہ میری انگوٹھی چرا کر کیوں لے گئی۔ میں نے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے اپنے جسم کو سمیٹا۔ میرا جسم سمٹ کر ایک خوبصورت پرندہ بن گیا۔ میں اس خوبصورت پرندے کو اپنے وجود کے ساتھ لیے اڑتا گیا۔ وہ خوبصورت پرندہ ایسا طاقتور تھا جس کی رفتار ہزاروں میل فی گھنٹہ کے اعتبار سے تھی، اور مجھے محمد رسول اللہ کا لفظ خود ایک رخ دیتا ہو گیا اور درمیان میں سمندروں کے اوپر سے حفاظت کرتا گیا۔ آخر میں ایک ویران جزیرے میں پہنچا جہاں انسان نہ جنات، نہ کھانے کو نہ پینے کو، زندگی کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس جننی عورت نے اپنے آپ کو ایک پرانے درخت کے خول میں بند کیا ہوا تھا۔ پھر میں نے محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کیا اور اسے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے آخر کار مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک پرانے درخت کے اندر اپنے آپ کو بند کر چکی ہے، اور اس خول کے باہر اس نے جادو کا حصار لگایا ہوا ہے تاکہ اس کو نہ کوئی دیکھ سکے، نہ توڑ سکے، نہ پا سکے۔ میں اس پرانے درخت کے باہر پہنچ گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ میں پہنچ گیا ہوں۔ اس نے اپنے جادو کو اور مضبوط کر لیا، اور مجھے یقین تھا محمد رسول اللہ سے طاقتور کوئی اسم نہیں ہے۔ میں نے پڑھنا شروع کیا اور پھونک مارنی شروع کر دی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد محسوس کیا کہ درخت کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ آخر کار درخت پھٹا اور جنی بے بس میرے قدموں میں آ کر گر گئی۔ بہت آہوزاری کرنے لگی اور اپنے جرم کی معافی مانگنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ پیشہ ور عورت ہے، کچھ عرصہ یہاں چھپی رہتی، پھر وہ واپس اپنے وطن، اپنے دیس میں آ جاتی ہے۔ میں نے اسے معاف کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ میں اسے معاف کر دیتا تو وہ پھر ایسے جرائم کرتی۔ میں نے اسے محمد الرسول اللہ کی وجہ سے قید کر کے چھوڑ دیا، اور میں نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ اس تنے کے اندر تم 3 سال تک قید رہو گی، اور 3 سال کے بعد تم پھر یہاں سے نکلو گی۔ میں جب واپس آنے لگا تو اس کی چیخ و پکار سے پورا جنگل لرز رہا تھا۔ وہ بہت طاقتور کالے جنات اور کالی دنیا کی بہت طاقتور کالی جننی جس کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا تھا۔ میں پھر پرندے کی شکل بنا کر سمندروں کے اوپر بحفاظت نکلتا ہوا اپنے وطن پہنچ گیا، اور آج وہ انگوٹھی میرے پاس موجود ہے، اور میں اس انگوٹھی سے محبت کرتا، کیونکہ اس انگوٹھی کے لیے میں نے بہت بڑی جنگ لڑی تھی۔ میرے نانا ایک اور بات بتاتے تھے۔ وہ جوان جن اشتیاق کی اور شوق کی حالت میں بولا کہ جو شخص محمد رسول اللہ پڑھے گا اس کے خزانے محفوظ رہیں گے اور اس کی نسلوں تک ضرور منتقل ہوں گے، اور ان کے خزانوں کو آندھی، سیلاب، طوفان، جادو، جنات، چور، ڈاکو، لٹیرے، قزاق کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور جو ان خزانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کا بال ادھڑ جائے گا، اس کا جسم ادھڑ جائے گا، اور اس کا جسم جدا ہو جائے گا، اور اس کے اندر کا جسم ختم ہو جائے گا، اس کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، کیونکہ ساری کائنات سے مقابلہ ہو سکتا ہے، کلمہ کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پرسوں کی بات ہے، مجھے ابکری کے ذریعے سے ایک خط ملا
کہ میں نے جنات کے پیدائشی دوست میں محمد الرسول اللہ کے انوکھے کمالات اور پر اسرار فائدے پڑھے۔ میں حیران ہوں آپ کے علم پر اور تجربے پر۔ مصوف نے لکھا، دراصل بات یہ ہے کہ میرے نانا بہت عرصے جوگیوں کے پاس رہے۔ میری نانی اماں کہتی ہیں، جو کہ ابھی تک زندہ ہیں اور ماشاءاللہ 100 سال سے زیادہ کی عمر میں ہیں، کہ تیرے نانا پورے 21 سال گھر سے غائب رہے 3 بچوں کے بعد۔ دراصل ایک ہندو جوگی سے ان کی دوستی ہو گئی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب تقسیم ہند نہیں ہوئی تھی۔ وہ جوگی لوگوں کو انوکھے کمالات دکھاتا تھا اور بہت شہرت رکھتا تھا۔ دور دور سے راجے، مہاراجے، رانیاں اور بڑے بڑے رئیس لوگ اس کے پاس آتے تھے اور آ کر اس کے کمالات اور کرشمات سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس کے پاس تو ایسے کمالات تھے کہ وہ چلتے پانی پر چلتا تھا، مگر اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوتے تھے۔ لوہے کو ہاتھ لگاتے ہی اس کو ایسے مسل دیتا تھا جیسے مٹی کے ڈھیلے ہوں، اور پتھر اپنے دونوں ہتھیلیوں میں ایسے رگڑتا تو پتھر پس جاتا تھا۔ وہ آنکھوں سے ایسے تھوڑی سی دیر اگر کسی پرندے کو دیکھتا تو پرندہ نیچے گر کر تڑپنے لگ جاتا، جانور کو دیکھتا جانور گر کر پھڑکنے لگ جاتا۔ کئی بار تو اس نے خود کہا، اب اس جانور کو فوراً چھری پھیر کر حلال کر دو، کیونکہ اس نے اب بچنا نہیں ہے۔ میری نظروں سے اس کا دل پھٹ گیا ہے۔ اس کی نظریں تھیں یا تیر تھا، یہ آج تک کوئی معلوم نہ کر سکا۔ اللہ پاک نے اس کو بہت کمال اور جلال دیا تھا۔ لوگ اس ہندو جوگی کے بارے میں انوکھے خیالات رکھتے تھے۔ کوئی کہتا تھا اس کے پاس سومناتھ کا جادو ہے، کوئی کہتا تھا کہ کالی دیوی اس پر فدا ہے، کوئی کہتا کہ اس نے کسی تاریخی اور گہرے غار میں 11 سال چلا کیا ہے، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ جب اس سے پوچھتے وہ بات ٹال جاتا اور خاموش ہو جاتا۔ چونکہ میرے نانا کو بقول میری نانی اماں کے ان پر اسرار چیزوں سے لگاؤ تھا، اس نے اس جوگی کی خدمت کرنا شروع کر دی، آنا جانا شروع کر دیا، دن رات اسی کے پاس رہتا اور اسی کی خدمت کرتا، اسی کی آستانے کی جھاڑو پانی کرتا، اس کا بھوجن یعنی کھانا وغیرہ تیار کرتا، حتیٰ کہ اس کے آنے والے مہمانوں کی بھی خوب سیوا اور خدمت کرتا۔ یہ خدمت اور سیوا چلتی رہی۔ ایک دن اچانک جوگی کہنے لگا، اب ہمارا اس دیش سے دل بھر گیا ہے، ہم یہاں سے فوری طور پر جانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں اجازت دو۔ میرے نانا جوان تھے اور وہ جوگی بڑھاپے میں پہنچ چکا تھا، لیکن دل ایسا لگا کہ کہنے لگے، جہاں آپ وہاں میں۔ الغرض میرا نانا گھر آیا اور اپنی نانی کو کہا کہ میں بس تھوڑے عرصے میں آ جاؤں گا، اور یوں نانی اور بچوں کو روتا چھوڑ کر چیلا بن کر اس کے ساتھ ہو گیا۔ ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال بیت گئے، میرے نانا نہ آئے، حتیٰ کہ نانی رو دھو کر صبر کر گئی کہ شاید کہیں مر گئے، قتل ہو گئے، اغوا ہو گئے۔ ان کی زندگی کا چراغ ڈوب گیا، ظاہر ہے نہ اطلاع، نہ پتہ، نہ خبر۔ 21 سال کے بعد اچانک ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا۔ نانی نے پوچھا، کون؟ اپنا نام بتایا تو میری نانی کو یقین نہ آیا۔ اس نے دروازہ نہ کھولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر آدمی میرے گھر میں آ جائے۔ جب میرے نانا نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا، 2-4 محلے کے لوگ آ گئے۔ کچھ لوگوں نے میرے نانا کو پہچان لیا اور یوں گھر کا دروازہ کھلا۔ شیر خوار بچے جوان ہو گئے تھے، اولادیں بڑی ہو گئی تھیں۔ اولاد نے تو اپنے والد کو نہ پہچانا، لیکن جوان بیوی نے ڈوبتے سائے میں اپنے شوہر کو پہچانا۔ آنکھیں بچھائیں۔ شوہر کی شکل یہ تھی کہ اس کی مونچھیں لمبی، داڑھی بڑی، بال بہت بے ہنگم بڑے ہوئے تھے، جوگیوں جیسا لباس، اور ہاتھ میں بہت بڑا کشکول اور ڈنڈا تھا۔ میری نانی نے سمجھا شاید میرا نانا ہندو ہو گیا ہے۔ جس وقت میرا نانا آیا، قریب ہی عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ مسجد میں اذان کی آواز آئی۔ سپیکر ہوتے نہیں تھے، مؤذن اونچی آواز میں اذان دیتے تھے۔ میرا نانا فوراً وضو کی طرف لپکا۔ نانی دیکھ کر حیران ہوئی اور نانی نے دبے لفظوں میں سوال کیا، فلاں کے ابا آپ مسلمان ہیں؟ نانا حیرت سے کہنے لگا، جس مسلمانی میں میں تجھے چھوڑ کر گیا تھا
اس سے کہیں زیادہ طاقتور مسلمان ہوں۔ نماز مسجد میں پڑھ کر آئے اور ہاتھ میں تسبیح پھیرتے رہے۔ رات بیتی تو رات کے آخری پہر میں اٹھے، وضو کیا، تہجد پڑھی اور اپنی بڑی سی لکڑی کے تسبیح جو ہر وقت گلے میں ڈال رکھتے تھے وہ مسلسل پھیرتے رہے، یوں فجر کی نماز پڑھی۔ اب نانی کو فکر لاحق ہوئی، یہ شخص کمانے کے قابل تو رہا نہیں، کیسے حالات ہوں گے۔ ادھر اولاد جوان ہو گئی، ان کی شادی کرنی ہے۔ نانی بیچاری نے گھر میں ساری عمر رضائیاں سی، کپڑوں کی سلائی کی، ہاتھ سے بنی ہوئی پہلے دور کی واسکٹیں ہوتی تھیں وہ بنائی، الغرض جو بھی کم سے کم پیسہ آیا اس نکر کے بچوں کو پالا۔ ایک بیٹا برسر روزگار تھا جو گھر کے نظام کو چلانے میں معاون تھا۔ چند دنوں کے بعد نانا ابا سے کہنے لگی کہ فلاں کے ابا بیٹوں کی شادیاں سر پر آ گئی ہیں اور آپ دن رات اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اس کا بھی فکر کرو۔ نانا ابا کہنے لگا، بھلا ہو تیرا، اس کا فکر نہ کرنا، یہ سب کام ہو جائے گا۔ جب بھی نانی اماں یہ بات کہتی، نانا ابا یہ بات کہہ کر نانی اماں کو مطمئن کر دیتے۔ ایک دن نانی اماں کہنے لگی، 21 سال کے حالات نہ میں نے پوچھے نہ آپ نے بتائے، کچھ بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ نانا ابا نے ٹھنڈی سانس بھری، آسمان کو گھورتے ہوئے اپنی دھیمی آواز میں اپنی کہانی شروع کی، جو مختصر علامہ صاحب میں آپ کو لکھ رہا ہوں۔ وہ کہانی یہ تھی کہ مجھے اس جوگی سے محبت ہو گئی۔ اس جوگی کے کمالات، کرشمات اور کرامات دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے بھی ان کرامات دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ باقی چیزیں تو میں نے دیکھی تھیں، لیکن ایک دفعہ جو جھٹکا مجھے لگا وہ یہ کہ ایک دفعہ میں جوگی کو اپنے والد کی قبر پر لے کر گیا۔ والد کے ہاتھوں پلا تھا، جوانی ہی میں والد فوت ہوئے تھے۔ والد کی عادات و اطوار، مزاج اور آواز کو خوب سمجھتا تھا۔ میں نے اپنے والد کے بارے میں اس سے کہا، کیا میرے والد سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ جوگی ہنس کر کہنے لگا، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ جوگی نے بیٹھ کر اپنی مالا یعنی تسبیح کو پھیرا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے والد نے مجھے سلام کیا۔ میں حیران ہو گیا، بالکل وہی آواز، وہی لہجہ۔ میں نے اپنے والد سے حال احوال پوچھا اور ایک سوال کیا کہ ابا جی کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں؟ والد نے کہا، بیٹا حال تو میرا اچھا نہیں تھا، کچھ زیادہ عبادت نہیں کی، تقوی، اعمال اور طہارت میں آگے نہیں تھا، لیکن تیرا جوگی کے پاس جانا مجھے بچا گیا۔ میں حیران ہو گیا، جوگی کے پاس جانا؟ تیرے اس لفظ نے میری مغفرت کرا دی۔ میں نے والد سے پوچھا کہ ابا جان، جوگی کے پاس جانا کیسے بچا گیا؟ کہا، بیٹا اس جوگی نے تجھے جس لفظ پر لگایا ہے وہ لفظ جتنا تو پڑھتا گیا اتنا مجھے ٹھنڈک ملتی گئی۔ جب لفظ تو لاکھوں سے آگے نکل گیا، اس لفظ کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ جنت کا سما میرے سامنے ہے اور مجھے اللہ پاک نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر وقت انگور، انار، شہد، شراب، میٹھا پانی، ٹھنڈے اور گرم چشمے، اللہ کی نعمتیں میرے والد نے گنوانا شروع کر دی۔ میں والد سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے میرے آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ ان کے وجود کی سرسراہٹ، ان کے کپڑوں کے سمٹنے کی آواز، حتیٰ کہ ان کے سانسوں کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے میرا والد میرے سامنے بیٹھا ہے، اور محسوس کر رہا تھا یہ حقیقت تھی، لیکن مجھے ان کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، ابا جان آپ مجھے نظر نہیں آتے، میں سب کچھ محسوس کر رہا ہوں۔ تو ابا جان مسکرا کر کہنے لگے، بیٹا نظر آنے والے جہان سے میں نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد والد کو میں نے سلام کیا۔ میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مجھے ہوا کی سرسراہٹ ہاتھوں میں محسوس ہوئی، جیسے ان کے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں آئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ آنسو والد کی یاد کے، وہ آنسو والد کی جدائی کے، وہ آنسو اس حیرت زدہ مقام کے۔ میں حیران اور پریشان۔ جب یہ سارا معاملہ ختم ہوا تو میں نے جوگی کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ کہنے لگے، بیٹا خوش ہو؟ میں نے کہا، بہت خوش۔ بس یہ واقعہ ایسا تھا جس نے مجھے جوگی کا غلام، چیلا اور دیوانہ بنا دیا۔ میں مستانہ وار دن رات اس کی خدمت کرتا رہا۔
जब वो यहाँ से जाने का अज़्म लेकर निकला, यानी ननकाना साहब, तो मैं भी साथ हो लिया। हम करिया करिया सफ़र करते रहे। लोग जोगी के कमालात देखकर हैरान होते थे। जोगी खुफिया नमाज भी पढ़ता, रोज़े पूरे रखता, बल्कि नफली रोज़े रखता था, तहज्जुद पढ़ता। जो वो करता वो मैं करता, पाकीज़गी और सफाई का बहुत ख्याल रखता। गुनाहों से खुद बचता, मुझे बचाता, हराम से खुद बचता, मुझे बचाता। अब कहने में बज़ाहिर वो हिंदू जोगी था, लेकिन अंदर से वो एक आला दर्जे का वली था, बल्कि वलायत से भी किसी ऊंचे मकाम पर था। मैं साल हर साल इसके साथ सफ़र करता रहा। इसने मुझे जो जिक्र बताया, सारा दिन वो जिक्र करता, इसकी खिदमत करता। इस जिक्र की बरकत से अच्छे खाने मिलते, अच्छी रिहाइश मिलती, पुरसकून नींद, पुरसकून जिंदगी मिलती, हत्ता कि मेरे अंदर घर का ख्याल और गुमान तक ख़त्म हो गया। बादशाह हमारी खिदमत करते, नवाब हमारे कदमों में आंखें बिछाते, हर शख्स हमारी सेवा करता। जोगी ने मुझे बस एक नसीहत की थी, न चोरी करना, न कोई चीज़ जमा करना। बस जितना है इस्तेमाल करो, बाकी छोड़ो। कल जो तस्बीह पढ़ते हैं इसकी बरकत से फिर मिलेगा। और यही होता था। हम तस्बीह पढ़ते और बस गुमान और ख्याल करते, और हमारे गुमान और ख्याल से वो मिल जाता जो शायद किसी को ना मिला। चलते चलते हम सुबह बिहार के आखिरी कोने में जंगलों में निकल गए। आगे बहुत बड़े पहाड़ थे, मिट्टी और पत्थर के मिले हुए। इन गारों में हमने क़याम किया। साल हर साल गुजर गए। एक दिन सुबह तहज्जुद के वक्त बाबा जी मुझे कहने लगे, बेटा अब मेरा वक्त आखिर है, आज मगरिब की नमाज के बाद मैं फोत हो जाऊंगा। देख यहाँ करीब से मुसलमानों को इकट्ठा कर लेना, तुम ना भी करना तो खुद ही आ जाएंगे। मुझे गुस्ल देना, मेरा जनाजा पढ़ना और यही कहीं मुझे दफन कर देना। कफन का फिक्र न करना, वो खुद ब खुद कोई ले आएगा। कब्र खोदने के लिए परेशान न होना, इसके खोदने वाले भी आ जाएंगे। मैं सुनकर हैरान हुआ। मैंने सवाल किया, कहाँ से आएंगे? कहा, जो लफ्ज़ तुझे सिखा कर जा रहा हूँ, इस लफ्ज़ को पढ़ोगे सब कुछ हो जाएगा। मैं रोने लग गया, इनके पाँव से लिपट गया। 28 साल का साथ था, अब वो जुदाई का वक्त आ गया। सारा दिन बाबा ने न कुछ खाया न पिया, बस मुझे नसीहतें करते रहे और इस अमल के बारे में बताते रहे। बाकी वक्त इन्होंने इबादत में गुजारा, गुस्ल किया, निहाए धोए, जिस्म को साफ किया। और मुझे इन बातों में एक बात ये फरमाई कि देख, मुझे दफन करने के बाद तुमने यहाँ नहीं रहना, वापस अपने वतन ननकाना साहब जाना है। तेरी औलाद जवान हो गई है, तेरी बीवी अब ढलती उम्र में तेरा इंतज़ार भी ख़त्म कर बैठी है, और औलाद की जवानी में मसैल के लिए परेशान न होना। तुझे यही वजीफ़ा हर कदम पर साथ देगा, और यही वजीफ़ा हर कदम पर तुझे मुश्किलात में मंजिल देगा। अपनी ज़िंदगी को परेशान होने से बचाना। मगरिब की नमाज बाबा जी ने पढ़ी। नमाज के बाद वो मुसलसल नवाफिल पढ़ते रहे। नवाफिल पढ़ने के बाद लंबी दुआ मांगी। क्या मांगते रहे, बस मैं आमीन कहता रहा। इसके बाद मुझे गले लगाया, इनके आंसू निकल गए। मुसलसल कलमा पढ़ा, इस्तग़फ़ार किया और फिर अपना वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया, और मुझे रोता सिसकता छोड़कर इस दुनिया से कूच कर गए। मैंने इनके अंगूठे बांधे, इनके हाथ सीधे किए, इनकी आंखें और मुंह बांधने की और बंद करने की मुझे ज़रूरत न पड़ी। वो खुद ब खुद अपनी अच्छी और असली हालत में आ गए। इनका चेहरा खुद ब खुद दाएं तरफ मुड़ गया। थोड़ी ही देर में लोग आना शुरू हो गए। मैंने अपना वजीफ़ा इनकी सांसों के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। वैसे भी हर सांस वही बढ़ता रहता था। अलगर्ज कब्र खोदी गई, गुस्ल दिया गया। लोगों का हजूम था। इनके जनाजे पर कुछ लोग मेरे लिए खाने पीने का सामान ले आए, कुछ लोग मेरे पास रकम ले आए, कुछ कपड़े ले आए, एक बेहतरीन घोड़ा भी मुझे दे गए। जोगी को दफन करके मैं बहुत देर इनकी कब्र पर बैठा रहा और रोता रहा और अपना वजीफा पढ़ता रहा। जब मैंने सर उठाया तो कोई एक भी नहीं था। घोड़ा और सामान मौजूद था। मेरा दिल वहां से हटने को नहीं चाहता था, लेकिन हुक्म यही था, मैं क्या करता। टूटे कदमों के साथ उठा, फिर कब्र पर बैठ गया
और कब्र को लपट कर रोया, लेकिन मेरे दिल के अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, जो हमारा हुक्म है इसको मानो और अपनी बीवी बच्चों के पास जाओ। मैं फिर उठता और फिर इनकी कब्र पर गिर जाता और लिपट जाता। ऐसा कई बार हुआ और हर बार मेरे दिल में यही आवाज़ आती, अब तुम जाओ, तुम्हारी अगली ड्यूटी शुरू होने वाली है। रोता, हिचकिचाता, सिसकता घोड़े पर बैठा अपना सामान साथ लिया। कई दिनों के सफ़र के बाद अब मैं घर पहुंचा हूँ। बस 21 साल की मेरी यही कहानी है और ये 21 साल की अपनी दास्तान को इतनी ही देर में समो दिया है। अल्लाह की बंदी परेशान न हो, औलाद की शादियां हो जाएंगी, बस तू भी दिन रात यही वजीफा पढ़। और मेरे नाना ने अब मेरी नानी को भी यही वजीफा बता दिया और वाकई ऐसा ही हुआ। अभी मेरे नाना को आए हुए तकरीबन 4 हफ्ते ही हुए थे, रिश्ते आना शुरू हो गए, शादी के असबाब बनना शुरू हो गए और तीनों की शादियां ऐसे आनन फानन हो गईं कि हैरत अंगेज इनमें मेरी वालदा भी थी।